نظامت میں آتے ہیں تو آپ ایک کلاسیکل شاعری کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس دور میں کلاسیکل شاعری یا کلاسیکل رنگ کو بالکل بھلا دیا گیا ہے۔ ہم جب آج کے موجودہ دور میں دیکھتے ہیں تو اردو میں رسائی ادب کو بالکل ایسے دکھایا گیا ہے کہ جیسے کوئی آشنائی نہیں ہے۔ لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ مرثیے کیا ہیں، کلام کیا ہے یا منقبت خوانی کیا ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پرانے شعرا جو تھے انہوں نے رسائی ادب میں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن انہوں نے رسائی ادب میں کام کیا۔ 21ویں صدی کی جو شاعری ہے وہ ہم نے دیکھی اور سنی، تو اس میں غیر منطقی پہلو بہت نظر آئے اور لفظوں کا فقدان بہت زیادہ، لفظیات کا وہ نظر آیا۔ تو ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم تو شاعری کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس ایک میدان، بڑا وسیع میدان ہے، وہ نظامت کا ہے۔ اس میں مرثیے کی جہاں تک بات کی جائے تو اس میں صرف اور صرف مسلم جو شعراء ہیں ان کا کردار نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم شعراء جو گزرے ہیں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ صرف اور صرف شاعری کے حوالے سے کہ شعر میں اگر کسی نے تعریف کی ہو اور رہا ہو دبستان دہلی میں، اور وہ دبستان لکھنؤ کی تعریف کر رہا ہو، اور ہم نے زیادہ تر دیکھا کہ شعر غزل کے ہیں اور اسے غزل کا نام دیا گیا، لیکن شعر غزل کا تھا، لیکن وہ دو مصرے مرثیے کی ترجمانی کر رہے تھے۔ لیکن ہمارے برادر ہیں عالی جناب مولانا رومان رضوی صاحب قبلہ، تو ان کے والد محترم کا غالباً یہ شعر ہے، تو انہوں نے کہا، اور مشہور زمانہ بھی ہے، بیانیہ تھا، اور جس طریقے سے وہ ابیات کہتے تھے مرثیے میں، آپ اگر خود استاد قمر جلالوی کے جو اجزائے ترکیبیاں ہیں، اور آج کے زمانے میں اگر مرثیہ کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں سمیر کاظمی دی اسلامک ڈبیٹ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں پھر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے پوڈ کاسٹ کی ایک نئی سیریز لے کر۔ جیسا کہ آپ آشنا ہیں کہ ہم نئے نئے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتے رہتے ہیں، آپ کی ملاقات کراتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ایک خاص مہمان کہ جو ہماری آواز پہ یہاں تشریف لائے ہیں، جن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ کہنا میرے لیے مناسب ہوگا کہ جو آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں وہ صرف دنیائے شاعری اور دنیائے نظامت میں ایک بہت بڑا نام اور ایک بہت بڑا جانا پہچانا چہرہ ہے کہ جس کو صرف ہندوستان نہیں بلکہ بیرونی ملک میں بھی جس نے اپنی شہرت کا سکہ چلا رکھا ہے۔ میری مراد ہے آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں علی جناب مولانا کرتاس کربلائی صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو قبلہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ دی اسلامک ڈبیٹ کے اس پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوئے، اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ آپ کو میں جب بھی سماعت کرتا ہوں یا کوئی بھی دیکھتا ہے تو ہم دو رنگ سے آپ کو دیکھتے ہیں، ایک تو بطور شاعر بھی آپ کو سماعت کیا جاتا ہے اور بطور ناظم بھی سماعت کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ شاعری کے حوالے سے جب آپ کو دیکھا جاتا ہے تو آپ خود کے شعر پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک الگ اسلوب ہے، ایک الگ رنگ ہے، لیکن جب آپ نظامت میں آتے ہیں تو آپ ایک کلاسیکل شاعری کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس دور میں کلاسیکل شاعری یا کلاسیکل رنگ کو بالکل بھلا دیا گیا ہے، اور آپ مرزا سلامت علی دبیر کو کوٹ کرتے ہیں، میر انیس کو کوٹ کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے شاید آپ کا کوئی خاص مقصد ہوگا کہ جس وجہ سے آپ ان بزرگ ہستیوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور ہم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ ہم اپنی بات کو آپ کے چینل سے بہت دور تک پہنچا سکتے ہیں، اور اتنا خوبصورت سوال آپ نے کیا مرثیے کے حوالے سے، اور میر ببر علی انیس خدائے سخن علی اللہ مقامہ، یا مرزا سلامت علی دبیر علی اللہ مقامہ کے حوالے سے، کہ مرثیہ دیکھیے، اب آج کے زمانے میں اگر ہم اردو کی بات کریں تو اردو پر جتنا وار ہو رہا ہے اور اردو پر جتنا ستم ہو رہا ہے، تو اس وقت تو ہم اردو، اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس دور میں ہم اردو بغاوتاً بولتے ہیں، واہ، اور ظاہر ہے کہ اردو اتنی شیریں اور اتنی میٹھی زبان ہے۔ مرثیے کو نظامت میں لانے کا ایک مقصد جو مراثی ہیں، جیسے صرف میر انیس ہی نہیں ہے، مرزا دبیر نہیں ہے، بلکہ حضرت میر انیس خدائے سخن رحمۃ اللہ علیہ، یا مرزا سلامت علی دبیر علی اللہ مقامہ، یا لکھنؤ میں دو گھرانے تھے، ایک تو
خدائے سخن میر انیس کا اور ایک خدائے سخن مرزا سلامت علی دبیر کا۔ اس کے علاوہ مرثیے کے جب دو پلر وہاں موجود ہوں، یعنی ایک مرزا صاحب کا خاندان اور ایک میر ببر علی انیس کا، وہاں پر تیسرے خانوادے کو اس میدان میں اتر کے لوہا منوانا، یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ لیکن اس کے باوجود لکھنؤ میں ایک گھرانہ اور ابھر کے آیا، اور وہ تعشق اور میر عشق کا گھرانہ۔ جی تو مرثیے کا سلسلہ جاری رہا۔ تو جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، ہم بھی اسٹیج پہ رہے، اور کم سے کم 8 سال 9 سال گزارنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوا، جب ہم نے 21ویں صدی کی جو شاعری ہے وہ ہم نے دیکھی اور سنی، تو اس میں غیر منطقی پہلو بہت نظر آئے، اور لفظوں کا فقدان بہت زیادہ، لفظیات کا وہ نظر آیا۔ تو ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم تو شاعری کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس ایک میدان، بڑا وسیع میدان ہے، وہ نظامت کا ہے۔ اس میں دروازہ واہ ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم چاہیں اجازت لے کے میر انیس کے خیمے میں چلے جائیں، یا مرزا سلامت علی دبیر کے خیمے میں آ جائیں، یا میر حسن یا میر ضمیر یا میر خلیق تک چلے جائیں، یا دولہ صاحب عروج تک آ جائیں۔ تو مقصد یہ ہے، یا استاد قمر جلالوی کا اپنا ایک الگ آہنگ اور اپنا ایک الگ لہجہ۔ تو آپ کا جو سوال ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، جس مقصد کے تحت آپ اس کاروان کو لے کر آگے بڑھے ہیں، اور یہ کوشش ہے آپ کی۔ جی، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا جو یوتھ ہے، ہمارا نوجوان ہے، اس کے پاس ابھی اتنا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ اس تیز دنیا میں جہاں وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے، تو ہمارے نوجوانوں کے پاس ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کتابیں پڑھ لیں اور وہ کتابوں سے ادب کے موتیوں کو چنیں۔ تو ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ملا، اور وہ پلیٹ فارم ہمارے پاس یا تو مجلس کا ہے یا محفل کا ہے۔ تو ہمارے پاس جو جشن کا ماحول ملا ہے، تو اس میں ناظم کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کتابوں میں ہے وہ نظامت کے ذریعے ہمارے نوجوانوں تک پہنچا دے۔ اچھا، اس میں ہوتا یہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر میں کوئی بند خدائے سخن میر ببر علی انیس کا پڑھ رہا ہوں، یا حضرت میر عشق کا پڑھ رہا ہوں، یا مرزا دبیر کا پڑھ رہا ہوں، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہاں بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، تو کوئی لفظ ایسی آ جائے تو جس لفظ کو ہم سوچتے ہیں کہ آسان لفظوں میں ڈیفائن کریں تاکہ معنی سب تک پہنچ جائے۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ اردو جو کمال سے زوال کی طرف جا رہی ہے، یہی ہمارے پاس ایک سہارا ہے، یہ مرثیے کا سہارا ہے۔ میر انیس ہیں، مرزا دبیر ہیں، یا میر خلیق ہیں، ہماری کوشش ہے، اور ایک امید کی کرن جاگی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آفتاب ہے جو غروب ہو رہا تھا، جی وہ ہماری کوششوں کے ذریعے یا ہمارے برادران کی کوششوں کے ذریعے، کہ جو مرثیہ خوانی کی شمع کو جنہوں نے گل نہیں ہونے دیا، جی وہ الحم تحت اللفظ مرثیہ خوانی آج بھی ہمارے یہاں لکھنؤ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تہذیب جو قدیم تر یعنی بزرگوں کی تہذیب اور روایت کو محفوظ کرتے ہوئے آج تک کچھ نوجوان ہیں کہ جنہوں نے اس تہذیب کو محفوظ رکھا ہے واہ اور اس چراغ کو گل نہیں ہونے دیا۔ آج بھی ہمارے یہاں لکھنؤ میں عشرہ ہوتا ہے، جی اور باقاعدہ طور سے ہوتا ہے۔ یا آپ کے پشچم میں ادھر آ جائیے تو دیوبند کی طرف چلیے، تو ایک جگہ ہے لکھنوتی، تو جی جہاں تک ہم وہاں گئے اور وہاں ہم نے دریافت کیا لوگوں سے، جب گفت و شنید کا سلسلہ رہا، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ مرثیے کے حوالے سے جب ہم نے وہاں بند پڑھے، یا میر انیس کو پڑھا، تعشق کو پڑھا، خلق کو پڑھا، مخلوق کو، خلیق کو پڑھا، تو پڑھنے کے بعد ایسا لگا کہ ان کے اندر ادب جو ہے ان کے اندر، ان کے خون میں ہے، یعنی ان کو وراثت میں ملا ہے۔ تو ہم نے بعد میں لوگوں سے پوچھا، بزرگوں سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب ہم مرثیہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مرثیے سے بہت ہی گہرا ربط ہے ان کا۔ تو انہوں نے ایک بات بڑی عجیب و غریب بتائی۔ دیکھیں، ہمارے یہاں شاید ہندوستان میں کہیں نہ ہو، لکھنوتی میں آج 12 گھنٹے کا جلوس صرف مرثیہ خوانی کا ہوتا ہے۔ واہ تو یہ کہیں نہ کہیں اردو کو جلا بخشنے کی کوشش ہے، اور یہ راستہ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ مرثیے کے ذریعے اردو جہاں دب رہی ہے، اردو کی شمع گل ہو رہی ہے، وہ اسے عروج پھر بخشا جائے مرثیے کے ذریعے۔ اچھا قبلہ جیسا آپ نے بتایا کہ اردو عروج سے زوال کی طرف جا رہی ہے، اور آپ اپنا کلاسیکل رنگ کو زندہ رکھتے ہیں اسی جی وجہ سے تاکہ اردو کو بھی کچھ بقا ملے۔ تو ہم جب آج کے موجودہ دور میں دیکھتے ہیں تو اردو میں رسائی ادب کو بالکل ایسے دکھایا گیا ہے کہ جیسے کوئی آشنائی نہیں ہے، لوگ
جاننا ہی نہیں چاہتے کہ مرثیے کیا ہیں، سلام کیا ہے یا منقبت خوانی کیا ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پرانے شعرا جو تھے انہوں نے رسائی ادب میں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن انہوں نے رسائی ادب میں کام کیا۔ تو اردو میں ایک رسائی ادب کا ایک بہت بڑا خیمہ ہے۔ جی تو جی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ رسائی ادب نے اردو کو کتنی عروج بخشی۔ بھائی دیکھیے، رسائی ادب میں اردو کو بہت عروج بخشا، اور اس کے لیے تو یہ سمجھ لیے کہ وقت بھی بہت کم ہے، لیکن المختصر میں اپنی بات کو اور اپنے لفظوں کو یوں سمیٹ دوں کہ خود مرثیے کی جہاں تک بات کی جائے تو اس میں صرف اور صرف مسلم جو شعراء ہیں ان کا کردار نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم شعراء جو گزرے ہیں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ جی اور اگر آپ دیکھیں تو مرثیہ گجراتی میں بھی ہے، مرثیہ یہاں تک کہ آپ دیکھیں تو مراٹھی میں بھی ہے، جی مرثیہ ہر زبان میں کہا گیا، یعنی اکثر آپ زبانیں جن کو آپ تلاش کریں گے اکثر آپ کوشش کرتے ہیں کہ اردو کے مرثیے ملیں، لیکن ہر زبان میں مرثیہ کہا گیا۔ واہ یہاں تک کہ مینا کماری کی آپ بات کریں تو مینا کماری بہرحال امروہہ جو ہے وہ ان کی سسرال رہی، اور وہ کمال امروی صاحب کی اہلیہ تھیں، اور ان کے بھی کلام آپ نے سنے، لیکن مینا کماری سے ہٹ کے ذرا آپ آئیے تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کو بائی برتھ ساری چیزیں ملی ہیں تو مسلم کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب آئیے غیر مسلم کی طرف چلیے، تو روپ کماری کا ایک کردار ہے، روپ کماری کا ایک کردار ہے مرثیے کے میدان میں، واہ اور یہ برہمن تھیں، پنڈت کی بیٹی تھیں، لیکن جب آپ ان کے مرثیے کو پڑھیں گے تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ ایک پنڈت کی بیٹی مرثیہ کہہ رہی ہے، اور واہ کس انداز میں انہوں نے مرثیہ کہا ہے، کس انداز میں ان کے کلام موجود ہیں۔ میں ایک مطلب پیش کرتا ہوں، دیکھیں کیا رعایتیں رکھی ہیں، جس میں ہمارے یہاں لکھنؤ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو لکھنؤ میں جو شب بیداریاں ہوتی ہیں یا محفلیں ہوتی ہیں، محافل منعقد ہوتی ہیں، تو اس میں شعراء خاص طور پہ اس بات کی رعایت رکھتے ہیں کہ اگر ہم شعر کہہ رہے ہیں تو اگر اس میں رعایتیں نہ ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شعر شعور کی منزل تک نہیں نہیں پہنچا۔ پہنچاتا۔ بھئی شعر کے معنی یہ ہیں کہ جو شور سے ہٹا دے اور شعور کی منزل تک واہ ہمیں پہنچا دے۔ تو جیسا کہ روپ کماری کا ایک کلام جس کا ایک مطلب میرے حافظے میں ہے، اس کے بعد ایک شعر میں پیش کروں گا کہ کیا خوبصورت مطلب کہا کہ دعائیں مانگی ہیں ہم نے برسوں، جھکا کے سر ہاتھ اٹھا اٹھا کر۔ واہ اب اس میں دیکھیں کہ مصروں کی ساخت کیا ہے کہ دعائیں مانگی ہیں ہم نے برسوں، جھکا کے سر ہاتھ اٹھا اٹھا کر، ملا ہے تب مصطفیٰ سا بندہ، خدا خدا کر خدا خدا کر۔ واہ واہ اب یہ روپ کماری ہیں، دیکھیں پنڈت کی بیٹی ہیں، لیکن کیا خوبصورت مطلب کہا، کہتی ہے ملا ہے تب مصطفیٰ سا بندہ، خدا خدا کر خدا خدا کر۔ اب یہاں سے رسالت اور توحید سے کا سفر تھا، اب اس کے بعد یہ مدح مولائے کائنات کی طرف آتی ہیں اور فرماتی ہیں برنگ گل، ہم، برنگ گل داغ حب حیدر ہمارے سینے میں ہے نمایاں، واہ برنگ گل داغ حب حیدر ہمارے ہمارے سینے میں ہے نمایاں، نمایاں۔ یہ پھول رکھا ہے ہم نے دل میں بتوں سے نظریں چرا چرا کر۔ واہ 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 اب آپ دیکھیں کہ کیا رعایتیں رکھی ہیں، یہ پھول رکھا ہے ہم نے دل میں بتوں سے نظریں بچا بچا کر، بتوں سے نظریں بچا بچا کر۔ تو یہ روپ کماری کا ایک شعر۔ اب اس کے بعد جب ان کی بہرحال دعا کہیے یا خود روپ کماری نے جو بارگاہ الہی میں توبہ کی، تو اس توبہ کے حوالے سے اور بارگاہ ہدیت میں دعا گو ہیں، تو فرماتی ہیں کہ رحیم ہے تیرا نام ایشور، رحیم ہے تو۔ رحیم ہے تیرا نام ایشور، معاف کر دے گناہ میرے، واہ رحیم ہے تیرا نام ایشور۔ دیکھیں پہلے جو لفظ رکھی رحیم، اور اس کے بعد ایشور، یعنی اب ہندی کا جو شبد انہوں نے یہاں پہ اس کا جو پریوگ کیا، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ہندی کی گود میں ہے لیکن اردو کو کس طریقے سے پال رہی ہیں۔ فرماتی ہیں رحیم ہے تیرا نام ایشور، معاف کر دے گناہ میرے۔ کیا ثانی مصرع رکھا ہے، خطائیں مجھ سے ہوئی ہیں ظاہر، کیے ہیں اسیاں چھپا چھپا کر، واہ 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 خطائیں مجھ سے ہوئی ہیں ظاہر، کیے ہیں اسیاں چھپا 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 کر۔ اب آخر میں اب جو سفر ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، تو اس کے بعد ایک شعر وہ کہتی ہیں، اور کیا
خوبصورت شعر کہا کہ یہ میرے اشکوں کے چند قطرے سوا ہیں رتبے میں گنگا جل سے، واہ! یہ میرے اشکوں کے چند قطرے سوا ہیں رتبے میں گنگا جل سے، کہ حوض کوثر پہ جا ملیں گے سقر کی آتش بجھا بجھا کے، واہ، واہ، واہ! سقر کی آتش بجھا 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 کر۔ تو یہ خود مینا وہ روپ کماری ہیں، یا روپ کماری کے مرثیے کی طرف چلیے ہوں، تو میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ روپ کماری نے کیسے اردو کی شمع کو محفوظ رکھا، اور اپنے مرثیے کی زبان اور اپنی جو شاعری کی زبان ہے اس میں فرماتی ہیں: صنعت صانع قدرت کا بیاں مشکل ہے، واہ! صنعت صانع قدرت کا بیاں مشکل مشکل ہے، ہے، راز قدرت کرے انسان آیا مشکل ہے، واہ! کس طرح پہنچے وہاں وہم و گماں مشکل مشکل ہے، ہے، جب تلک ہونا پیمبر کی زباں مشکل مشکل ہے، واہ، واہ! مجھ سے اس وقت واہ! بیاں ہو سکے اس کی توحید۔ کہیں نہ کہیں بیت میں اپنا عقیدہ بھی بیان کر رہی ہیں، جو سینے میں عقیدہ محفوظ ہے، فرماتی ہیں مجھ سے اس وقت بیاں ہو سکے اس کی توحید، یا خدا یا کہ ہو ہم نام خدا کی تائید۔ واہ، واہ، واہ! یہ ان کے مرثیے کا ایک نمونہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ورنہ مارکۃ الآرا مرثیے روپ کماری نے تصنیف کیے واہ! تھے۔ قبلہ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ رسائی ادب میں غیر مسلم حضرات نے بھی کام کیا، اور خود مسلم خانوادے کے بھی بہت سارے ایسے کام ملے، بہت سارے ایسے شعراء نظر آتے ہیں کہ جن کا رسائی ادب میں ہوں، بہت بڑا کام ہے۔ تو ہم جب اردو زبان میں دو بڑے اسکول کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دو بڑے اسکول نظر آتے ہیں، ایک دبستان دہلی اور ایک دبستان لکھنؤ، اور جب رسائی ادب میں جاتے ہیں تو ہماری نگاہ زیادہ تر دبستان لکھنؤ کی طرف جاتی ہے۔ تو کیا آپ کی کوئی ایسی نظر سے کوئی ایسا شاعر گزرا ہو کہ جو رہا ہو دبستان دہلی کا، لیکن اس کا کام رسائی ادب میں بھی بہت زیادہ رہا ہو؟ دیکھیے یہ سوال تو آپ کا بہرحال ہے، بالکل بجا ہے، لیکن اس وقت تو میں کوئی ایسا شاعر نہیں بتا سکتا کیونکہ اس آمادگی کے ساتھ نہیں ہوں، ہوں، ورنہ میں صرف اور صرف شاعری کے حوالے سے کہ شعر میں اگر کسی نے تعریف کی ہو اور رہا ہو دبستان دہلی میں، ہوں، اور وہ دبستان لکھنؤ کی تعریف کر رہا ہو، جی، تو ایسے تو آپ کو بہت سے شعراء مل جائیں گے، اور بہت سے شعر ہم نے چونکہ انتخاب بھی کیے تھے، چونکہ آپ خود اس لائن میں ہیں اور الحمدللہ ہوں، اسی راہ پر نکل رہے ہیں، اور آپ اردو کو بھی جلا بخش رہے ہیں، اور اردو میں یہ سمجھوں کہ اردو کو آپ گلے سے لگا رہے ہیں، الحمدللہ جی، اردو آپ کو ایک دن گلے سے لگائے گی۔ جی، تو ایسا تو کوئی شاعر اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ جو دبستان دہلی میں رہا ہو اور اس نے دبستان لکھنؤ کی تعریف کی ہو، حالانکہ کچھ انتخابات ہمارے ہیں، لیکن فی الحال اس وقت حافظے میں نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کو جواب جی۔ دیں۔ تو قبلہ ہم ایک چیز اور اس میں جب غور کرتے ہیں رسائی ادب میں، تو رسائی ادب میں اہل بیت کا احترام بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور دوسری طرف ہم جب شعراء کو پڑھتے ہیں تو جو کلاسیکل رنگ نظر آیا، خود چاہے علامہ اقبال ہوں یا غالب ہوں یا اور دیگر شعراء ہوں، تو ان کو بھی جب دیکھتے ہیں تو یہ جب اردو پہ بات کرنے پہ آتے ہیں تو اہل بیت کا احترام شاید تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے، اپنے معشوق کی محبوب کو معشوق کا ذکر بہت زیادہ عام ہوتا ہے، لیکن جب یہی شعراء فارسی میں کلام کرنے بات کرتے ہیں تو اہل بیت کو آگے رکھتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی شاید ان کے کچھ ذہن میں کوئی خاص مقصد ہو، یا اردو زبان میں اہل بیت کو زیادہ عام کرنا، ان کے عام نہ ہو جائیں، کچھ ایسا مقصد بھی دیکھیے رہا آپ ہو؟ جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں، میں آپ کے سوال کی ظاہر سی بات ہے کہ اس باریکی تک پہنچ گیا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، آپ کا مقصد یہ ہے کہ کسی زبان کا شاعر ہو، یعنی فارسی کا ہو، اور خاص طور پہ فارسی کا ہی، میں عرب تک تو نہیں جاؤں ہوں، کیونکہ عربی بہرحال ایک وسیع زبان ہے اور آسمانی زبان ہے، میں فارسی کی میں بات کروں کہ فارسی سے اقبال، اور اقبال کے شغف ادھر سے بھی رہا، ہوں، اردو سے بھی رہا، تو علامہ اقبال نے خود فارسی میں جو کلام کہے وہ مارکۃ الآرا کلام ہے، ہوں، جن کا کوئی ثانی نہیں، اور جن کی کوئی مثال نہیں، جن کی کوئی نظیر نہیں۔ لیکن جب آپ بات کریں اردو میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی، تو وہ شاعر مسلم ہو، اب میں یہاں پر ایک حاشیہ لگانا چاہتا ہوں، جی، وہ مسلم ہو، میں آپ سے 2 قدم آگے نکل رہا ہوں، اور چاہے وہ غیر مسلم ہو، لیکن بات جب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی آتی ہے تو وہ اتنی احتیاط کرتا ہے کہ جو لفظیں
ہم غزل میں عاشق و معشوق اور محبوبہ کے لیے یا محبوب کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ الفاظ ہم ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جو ہمیشہ سے مثنوی کہتے ہوئے آئے ہوں، یا جنہوں نے ہمیشہ سے غزلیں کہیں، جب ان کو ایک دم سے دعوت دی جائے کہ آپ آئیے اور ایک کلام یا نعت کہہ دیجئے، تو خود میں آپ کو مثال دوں، اسی صدی کی میں بات کروں کہ راحت اندوری چلے گئے، جی، تو راحت اندوری ہمیشہ کہتے تھے کہ جب میں غزل کہتا ہوں تو مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا اور میں کہتا چلا جاتا ہوں، جی، لیکن بات جب نعت سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتی ہے، تو ایک مصرع بھی کہنے کے لیے میرے ہاتھوں میں راشا آ جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ روب ہے نور الہی کا، جو پروردگار عالم کی طرف سے قلب پر ایک الہامی کیفیت میں نازل ہوتا ہے، اور جب ایک شاعر اہل بیت کے لیے قلم اٹھاتا ہے تو وہ ہزارہ بار سوچتا ہے کہ وہ کون سی لفظ ہو جو ان کی شایان شان ہو۔ تو کہیں نہ کہیں احترام اسے بھی کرنا پڑتا ہے جو احترام نہیں کرنا چاہتا، مجبوراً اسے احترام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ وہ اعلیٰ و عرفہ ہیں، اس جی، منزل پہ ہیں جی، جہاں پر ان کا دشمن بھی ہمیں تاریخ میں احترام کرتا ہوا نظر واہ! آئے۔ واہ! تو قبلہ ایک اہم سوال آپ کا تعلق جیسے خود شاعری سے بھی آپ خود بھی شاعری کرتے ہیں۔ اچھا آپ نے یہاں شعرا کے حوالے سے بھی گفتگو کری، غزلیات کے حوالے سے بھی بات کری۔ تو ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ انسان کوئی بھی اگر غزل گوئی میں بھی اتر رہا ہے یا غزل کہنا چاہ رہا ہے تو اگر وہ کربلا کے واقعے کو جتنا پڑھے گا تو مجھے نظر آتا ہے شاید اس کی غزل میں اور زیادہ سدھار آ سکتا ہے۔ تو اس بات سے آپ کتنا متفق لے ہیں کہ غزل گوئی میں کربلا کی داستان کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہونا چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر غزل کہی آپ اور علامتی غزل کہہ رہے ہیں آپ، ہوں، تو آپ کے سامنے کربلا سے بڑا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جو ہوں، آپ کی غزل میں چار چاند لگا دے۔ واہ! اور ہم نے زیادہ تر دیکھا کہ شعر غزل کے ہیں اور اسے غزل کا نام دیا گیا، لیکن شعر غزل کا تھا، لیکن وہ دو مصرے مرثیے کی ترجمانی کر رہے تھے۔ واہ! بہت سے ایسے اشعار ہیں، جیسے ایک شعر ہے مظفر پور کی سرزمین سے، اس وقت شاعر کا نام حافظے میں نہیں ہے، لیکن ہمارے برادر ہیں عالی جناب مولانا رومان رضوی صاحب قبلہ، تو ان کے والد محترم کا غالباً یہ شعر ہے۔ تو انہوں نے کہا، اور مشہور زمانہ بھی ہے، کہ پہلے ہوتی تھی کوئی محبوبہ، پہلے ہوتی ہوتی تھی تھی کوئی کوئی محبوبہ، محبوبہ، اب تو غزلوں میں کربلا ہوگی۔ واہ! واہ! تو اگر کربلا کو ہم غزل میں لاتے ہیں تو یقین مانیے کہ غزل کی یہ معراج ہے، واہ! یہ غزل کی معراج ہے کہ ہم غزل کو اگر کربلا میں رکھیں، اور غزل کربلا میں، کربلا کے جو واقعات ہیں، استعارے ہیں اور کنائے ہیں اور اشارے ہیں، جو تلمیح ہے، جو تشبیہات ہیں، وہ سب ہم اگر غزل میں اسے پرو دیں تو ہوں، جتنی خوبصورت غزل کربلا کے پس منظر میں ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور واقعے کے پس منظر میں ہو۔ بالکل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے استاد قمر جلالوی کو بھی اپنی نظامتوں میں کوٹ کیا جی ہے بالکل۔ اور بہت اچھے سے میں خود ان کے کچھ مرثیوں کو پڑھا اور کچھ غزلوں کو بھی پڑھا۔ ان کی غزلوں میں بھی مجھے وہ کربلا والا رنگ، علامتی رنگ نظر آیا، ان کے بہت سے اشعار ایسے نظر آئے۔ تو آپ اگر استاد قمر جلالوی کی بات کی جائے تو آپ ان کے مرثیوں سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ کوئی 2-4 شعر بھی آپ ان کے کوٹ کریں اور ان کے حوالے سے بھی ناظرین تک بات پہنچائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے خوبصورتی سے اردو زبان میں مرثیوں کو عروج دیا۔ خوبصورت سوال اور بہت اچھا سوال۔ اللہ بہرحال مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ استاد قمر جلالوی، استاد قمر جلالوی کا اپنا ایک لہجہ، اپنا ایک انداز تھا۔ ان کا جو بیانیہ تھا اور جس طریقے سے وہ ابیات کہتے تھے مرثیے میں، آپ اگر خود استاد قمر جلالوی کے مرثیے اٹھا کر پڑھیں اور ایک بار اس کو دیکھیں، تو استاد قمر جلالوی کے مرثیے میں آپ کو ساقی نامہ ضرور ملے گا۔ جی، استاد قمر جلالوی نے جی، جو مرثیے کہے ہیں اس میں آپ کو ساقی نام۔ ساقی نامہ ضرور ملے گا آپ کو۔ ورنہ اب آپ آئیے تو جو اجزائے ترکیبیاں ہیں، اور آج کے زمانے میں اگر مرثیہ کہا جاتا ہے یا مرثیہ گو شعراء ہیں، تو میں سمجھتا ہوں 5 سے 6 یا 7 تک وہ رک جاتے ہیں، جی، لیکن استاد قمر جلالوی نے ساقی نامہ تک مرثیے میں، اب دیکھیے وہ مقتل میں ہیں اور گردن پہ چھری چل رہی ہے، یا ایک ضعیف باپ ہے
اپنے بیٹے کے سینے سے برچی کی انی کھینچ رہا ہے، وہاں استاد قمر جلالوی ساقی نامہ شروع کر دیتے ہیں۔ واہ! اب یہ ایک بہت بڑی منزل ہے کہ جہاں پر ایک باپ ہے، ضعیف باپ ہے، اپنے سینے کڑیل جوان علی اکبر کے سینے سے برچی کی انی کھینچ رہا ہے، اپنے جوان کے لاشے پہ بیٹھا ہے، وہاں استاد قمر جلالوی ساقی نامے کا بند کہتے ہیں۔ تو یہ استاد کی کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑا استاد کے پاس فن تھا، اور یقین مانیے کہ استاد قمر جلالوی نے جو مرثیے کہے، مارکۃ العرب مرثیے، جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں استاد قمر جلالوی کے حوالے سے بھائی اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ رشید ترابی خطابت کی دنیا کا بہت بڑا نام، اور خطابت کے آسمان کا وہ آفتاب کہ جسے کوئی فراموش نہیں کر سکتا، اور سب نے اس کی روشنی سے فیض اٹھایا، علامہ رشید ترابی۔ جی، جی۔ اچھا، یہ سب رکھ رکھاؤ کے لوگ تھے، یہ گھر کے رکھ رکھاؤ کے لوگ تھے، اور تہذیب ان کے گھر کی میراث تھی، ادب ان کے گھر کی میراث تھی۔ تو استاد قمر جلالوی کو جب انہوں نے دیکھا، ایک طویل واقعہ ہے، اور میں وہ بیان کرنا یہاں پہ مقصود نہیں ہے، لیکن کم سے کم بالمفہوم سن لیجئے کہ علامہ رشید ترابی نے خود استاد قمر جلالوی کو لیا، اٹھایا، اور استاد قمر جلالوی کا سارا خرچ بھی اٹھایا۔ وہ انڈیا سے بہرحال وہ جو پاکستان جو گئے، وہ پاکستان میں رہے الحمدللہ۔ تو استاد قمر جلالوی نے خوب مرثیے کہے۔ تو میں استاد قمر جلالوی کی ایک بیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جیسے جی، وہ سرکار بیانیہ بیت ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کا مرثیہ تصنیف کرتے ہیں۔ اب جی، دیکھیے کیا بیانیہ ہے اس میں، واہ! کہتے ہیں کہ مقتل میں حبیب ابن مظاہر ہیں اور فوج یزید کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ پانی کے تانے دیتے ہو تم بات بات میں، واہ! پانی کے تانے جانے دیتے دیتے ہو ہو تم تم بات 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 میں، میں، کیا چاہتے ہو آگ لگا دوں فرات میں۔ فرات میں، واہ! استاد قمر جلالوی کا یہ ایک لہجہ، اور پھر آئیے، پھر وہ ایک مرثیہ کہتے ہیں سرکار ابو الفضل کے حوالے سے، تو اس میں بھی جو بیانیہ ہے وہ لہجہ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑھتے تھے جتنا حضرت عباس سے نامدار، ہوں، اتنا ہی ابن سعد کو ہوتا تھا انتشار، لشکر کی سمت دیکھ کے کہتا تھا بار بار، کیوں بت بنے کھڑے ہو یہ کیا ہے خدا کی مار، واہ! ڈرتے ہو اتنا عقل میں کچھ پھیر تو نہیں، آخر وہ آدمی ہے کوئی شیر تو شعر تو نہیں۔ نہیں، اب واہ! یہاں سردار چپ ہوتا ہے، تو اب فوج اپنے سردار سے کہتی ہے فوج یہ تیری قسمت کا پھیر ہے، ہم جانتے ہیں کتنا وہ غازی دلیر ہے، اب چھین لے گا نہر کوئی دم کی دیر ہے، جس سے کہ شیر کانپتے تھے اس کا شیر شعر ہے، ہے، مشہور خلق نام خدا کے ولی کا ہے، اور تیور بتا رہے ہیں کہ بیٹا بیٹا علی علی کا کا ہے۔ ہے، واہ! پہلے بند میں کہا کہ سردار کچھ کہہ رہا ہے، دوسرے بند میں فوج سردار سے کچھ کہہ واہ! رہی ہے۔ اب جب یہ دونوں خاموش ہوئے تو اب لشکر حسینی کا علمبردار کچھ کہہ رہا ہے۔ واہ! اب یہاں پہ یہ جو بیانیہ ہے یہ کمال ہے، یہ استاد قمر جلالوی کا خاصہ تھا۔ اب یہ آخری بند میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ناظرین کی خدمت میں۔ اب دونوں جب خاموش ہوئے تو سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کا علمدار گویا ہوا، اور مولا عباس نے فرمایا کہ اترا گئے ہٹا جو لیے شاہ نے خیام، دیکھوں جو روکے اب مجھے فوجوں کا اژدہام، واہ! فرزند شیر خالق اکبر ہوں لا کلام، تلوار کھینچ لوں تو نہ کوفہ رہے نہ شام، واہ! تلوار کھینچ لوں تو تو نہ نہ کوفہ کوفہ رہے رہے نہ نہ شام۔ شام، اب یہاں پہ رکوں گا میں ایک دو جملے کے لیے کہ ایسی بیر العلم کسی خطیب نے آج تک پڑھی نہیں جیسی بیر العلم استاد قمر جلالوی نے نظم کر دی۔ واہ! اس لیے کہ جنگ بیر العلم آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ جہاں خود حیدر کرار جناتوں سے پانی لائے تھے، یہاں ثانی حیدر کربلا میں ہے فرات کے پاس۔ واہ! اب جو بیر العلم سے کربلا کا سفر طے کیا گیا، یہ ہمیں استاد قمر جلالوی کی اس بیت کے علاوہ کسی مرثیے میں ابھی تک یہ رنگ نہیں دکھا۔ کہتے ہیں تلوار کھینچ لوں تو نہ کوفہ رہے نہ شام۔ اب بیت جو کہتے ہیں وہ بیت دیکھیے، فرماتے ہیں کہ سمجھی ہے مجھ کو او سپہے بد صفات کیا، واہ! سمجھی ہے مجھ کو او سپہے بد بس صفات صفات کیا، کیا، ارے بیر العلم سے لے لیا پانی فرات کیا۔ واہ! واہ! یہ واہ! استاد قمر جلالوی کا واہ! رنگ واہ! تھا۔ قبلہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے خاص ہم آپ کے شکر گزار۔ موضوع
پر ہم سے بات کی، اور بہت اچھا لگا آپ سے کہ آپ نے رسائی ادب کے خاص اہم شعراء کے حوالے سے گفتگو کی۔ تو ناظرین، آج کے ہمارے خاص مہمان علی جناب مولانا کرتاس کربلائی صاحب ہمارے روبرو تھے، کہ جو رسائی ادب کی اہمیت ہمارے سامنے اور آپ تک پہنچا رہے تھے، اور جس طریقے سے آخر میں استاد قمر جلالوی کے کچھ مرثیوں کے بند ہمارے درمیان انہوں نے کوٹ بھی کرے۔ ہم آپ سے بھی ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی اہم بات، کوئی ایسا اہم نقطہ جو آپ جناب سے سوال کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور ہمارے کمنٹ باکس میں رکھیے۔ ہم علی جناب مولانا کرتاس کربلائی صاحب کے ساتھ پھر کسی موقع پہ روبرو ہوں گے اور آپ کے وہ سوال رکھ دیں گے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرتے رہیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے انسٹاگرام کو فالو کریں، ہمیں فیس بک پر سپورٹ کریں، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ ہم آپ سے آج اجازت لیتے ہیں، فقط والسلام۔